بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ایک طرح سے رک سی گئی ہے۔ لوگ اپنے مسائل کو لے کر پریشان ہیں اور ساتھ میں احتیاط کے طور پر لاک ڈاؤن جو لاگو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ ایسی صورت میں لوگوں کے اندر فطری طور پر ایک جذبہ بہت ہی زیادہ جوش مار رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمارے لیے راستہ کھلے گا، کب ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی، کب ہمیں کوئی اطلاع دے گا کہ کب ہمارے حالات معمول پر لوٹ آئیں گے۔ ہر آدمی ایک انتظار میں ہے کہ کب کوئی خوشخبری ملے گی کہ اب یہ مصیبت ختم ہوئی، اب لاک ڈاؤن ختم ہوا، اب عام زندگی کی طرف ہم لوٹ کر آ سکتے ہیں، کاروبار کی طرف آ سکتے ہیں، اپنے اپنے معمولات پر لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں دو قسم کی باتیں جو ہے غیر معمولی طور پر لوگوں کی توجہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی سائنسی تحقیق کا حوالہ دے کر یا کسی جو ہے ڈاکٹر کی تحقیق کا حوالہ دے کر یا کسی حکومت کے بڑے ذمہ دار کا حوالہ دے کر یہ اطلاع دیں کہ توقع ہے کہ فلاں مدت تک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہیں ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ دین کے اندر اس سلسلے میں کتاب و سنت میں یا اہل علم کی کتابوں میں اس سلسلے میں کیا کوئی پیشن گوئی ملتی ہے، کہیں کوئی ہمیں اشارہ ملتا ہے، اس کی تلاش اور جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک طرف طبیعی رد عمل ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک جستجو ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ تنکے کو ڈوبتے کا سہارا، کہ ڈوبنے والا آدمی کہیں سے بھی بچنے کی راہ ملے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سامنے والا کوئی بھی ایسی خبر دیتا ہے تو تحقیق کیے بغیر، چونکہ خبر وہ ہوتی ہے جو ہمارا نفس سننا چاہتا ہے، ہم جو سننا چاہتے ہیں سامنے والا ہمیں وہی بتا رہا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی ایسی خبر، کوئی بھی ایسی اطلاع، کوئی بھی ایسی بات ہمارے سامنے آئے جس میں یہ بات معلوم ہو کہ ہم فلاں مدت کے اندر انشاءاللہ اس صورتحال سے آزاد ہو جائیں گے، تو سماج بڑی تیزی سے اسے لپکتا ہے، قبول کرتا ہے، لوگوں کے اندر اسے پھیلانا شروع کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور انسان کی نفسیات کے دو ظاہریں ہیں، دو کئی صورتیں ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک مسئلہ بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے اور لوگ اس کو خوب پھیلا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں تقریباً دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی، ایسی پیشین گوئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں پہل تو بات عربی ایک مضمون سے شروع ہوئی تھی، ایک عربی مضمون نگار نے اسی قسم کی بات لکھی تھی، لیکن ہندوستان کے اندر یہ تحریر ایک مفتی صاحب کے اردو مضمون کی وجہ سے زیادہ جو ہے عام ہوئی، یا پیغام زیادہ پھیلا، یا یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہوئی۔ جو لوگ اس مسئلے کو پڑھ چکے ہیں، جو لوگ اس مضمون سے واقف ہیں، ان کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا، میں صرف اس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی ایسی بات ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی پیشن گوئی ہے کہ جس کے مطابق مئی کے مہینے میں، یا 12 مئی بالضبط انہوں نے تاریخ لکھی ہے، یا یوں کہیے کہ مئی کے مہینے کے تیسرے ہفتے کی شروعات میں یہ بیماری اس دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ کیا حدیث رسول میں اس قسم کی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، میں بات آپ کو صاف کر دوں، یہ بیماری ختم ہو ہم سب چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ساری انسانیت کو جلد سے جلد نجات دے دے، ہم رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی طرف لوٹ کر آئیں، اس سے بڑی سعادت ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سب کی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، اللہ کرے ہو بھی سکتا ہے کہ انہی تاریخوں میں یا اس سے آگے پیچھے ختم بھی ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے۔
لیکن کیا حدیث رسول میں ایسی کوئی پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے، یہ نہیں کہ کل کے دن جا کے پتا چلتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو بھی جائے تو اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلنا چاہیے، مسئلہ دلائل کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مضمون نگار نے اس سلسلے میں دو قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جو خاص ہیں، جو آئی ہیں کھجور کی پیداوار سے متعلق، یعنی ایسی حدیثیں مسند احمد اور صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو کھجور کی پیداوار سے متعلق احادیث آئی ہیں اس کے تناظر میں استدلال کیا ہے۔ اور کچھ حدیثیں عام حدیثیں جس میں کھجور کا ذکر نہیں ہے، عام آفت کا تذکرہ آیا ہے۔ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے لفظ عاہتن، العاہتو۔ اس العاہتو کا مفہوم کیا ہے، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں جو بات ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ مختصراً آپ یہ دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں حدیثیں کئی حدیثیں آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ جب پھل نکلتے ہیں، جس کو ہم ہماری موٹی زبان میں پندہ کہتے ہیں، یا پھر بہت ساری جگہ پہ پھول لگتا ہے، پندے سے پہلے پھول لگتا ہے، تو ہمارے پاس بھی جیسے آم کے بیوپاری ہیں، وہ لوگ پھول پر خرید لیتے ہیں یا اس سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں باغ وغیرہ۔ تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ پھل ابھی لگا ہوتا، ابھی وہ پھل پختہ نہیں ہوتا، ابھی وہ پھل کولا ہی ہوتا، کہ ابھی اس کے گرنے کے یا خراب ہونے کے امکانات پورے باقی رہتے، لوگ خرید لیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بعد میں چل کر جب وہ کھیتی، جب وہ کھجور کی پیداوار متاثر ہوتی تو جھگڑے کی نوبت آتی، نقصان اٹھاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ دیا صحابہ کو کہ دیکھو، تم کھجور کی پیداوار، آپ کے باغ کی جو کھیتی ہے، کھیتی کرنے کے بعد جو کھجور نکلتا ہے، درخت پر لگے کھجور کو اس وقت نہ بیچو جب تک وہ پختہ نہ ہو جائے۔ یہ حدیث کے ایک لفظ میں آیا، حتی تزہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کے حوالے سے کہا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا، یعنی پھل کے حتی یبدو صلاحها، وہ قابل، بیچے جانے کے قابل ہو جائے۔ الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا کہ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وہ آفت سے محفوظ ہو جائے۔ حدیثوں کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا قبل اس کے کہ وہ پھل بیچے جانے کے قابل ہو جائیں۔ فصل تیار ہو اس کے بعد میں بیچو، نہ یہ کہ ابھی پندا لگا ہو، پھول لگا ہو، بلکہ پھول نہ لگا اس سے پہلے بیچو۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بہت سیدھا سا مفہوم تھا کہ یأمن العاہہ، یہ جو آفت سے محفوظ ہو جائے۔ اس کی تفسیر حدیث کے دوسرے الفاظ خود کر رہے ہیں کہ وہ پھل پختہ ہو جائے، وہ پھل جو ہے پختہ ہو جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بیان کیا تو سننے والے لوگوں نے پوچھا، ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ جو آہا جو ہے، مصیبت چلی جائے، اللہ کے نبی نے کہا نا آفت سے محفوظ ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا طلوع الثریہ، ثریہ ستارے کا طلوع ہونا۔ تفصیل میں گئے بغیر مختصر آپ کے سامنے بتا دوں کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ثریہ ستارے کا طلوع ہونا یہ جو ہے اہل علم کے نزدیک موسم کے اعتبار سے، عرب کے موسم کے اعتبار سے یہ وقت کی تعیین تھی کہ کب، جیسے ہمارے ہاں ایک موسم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے پھل ہمارے پاس لگتے ہیں، ایک مہینے میں لگتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد جا کر وہ پیداوار بیچے جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوتا ہے، وہ بیچے جانے کے قابل کب ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جب یہ ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تب۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، ستاروں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ستاروں کی تاثیر دنیا پر، افراد پر ماننا، دنیا کے واقعات پر ماننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا ہے۔
لیکن ستارے جو مخصوص موسم میں طلوع ہوتے ہیں، ان کے طلوع ہونے پر مخصوص موسم کے طلوع ہونے کا اندازہ لگانا کہ بھئی فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو اب یہ موسم شروع ہو رہا ہے، فلاں ستارہ اب غائب ہو گیا نظر نہیں آتا ہے تو یہ موسم ختم ہو رہا ہے، یا پھر رات کے وقت میں فلاں ستارہ طلوع ہو تو اب جو ہے طلوع فجر کا وقت قریب ہے وغیرہ، یہ جو چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی وہی معاملہ کیا، یہ بتایا کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا ثریا تو اس موقع پر گویا وہ موسم شروع ہو جاتا ہے جس موسم میں پھل پختہ ہو جاتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا۔ مضمون نگار نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو چیزوں پر دار و مدار رکھا۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث وہاں جو مکہ کی وہاں جو عرب کی پیداوار تھی کھجور، اس کو لاحق ہونے والی جو بیماریاں یا بیماریوں سے بڑھ کر بھی پھل پختہ نہ ہو کر کچے پھل کو بیچ دینے کا جو موسم تھا، اس موسم کے اختتام کی جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہی تھی، اس کو عام کر دیا ہر آفت کے لیے۔ یہ کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی آفت آئے تو اس کی ختم ہونے کا یہی وقت ہے جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مئی کے مہینے میں طلوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں فلکیات کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے طلوع ہونے کا تعلق لوگوں کے بیماریوں کے خاتمے سے ہے، یہ مسئلہ اصل میں سمجھنے کا ہے۔ مضمون نگار نے اس سلسلے میں دو باتوں کا کے سہارے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ امام قرطبی، سمعانی یا صاحب فیض القدیر وغیرہ ان جیسے علماء کا نام لے کر یہ بتایا ہے کہ ان شارحین نے یہ کہا ہے کہ یہ آفت سے محفوظ ہونے کی جو بات ہے، یہ کھجوروں پر آنے والی صرف آفت مراد نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بات شارحین نے مانا ہے۔ جبکہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جمہور اہل علم اس کو نہیں مانتے۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ کھجوروں کے ساتھ متعلق یہ خاص آفت ہے، اور آفت سے مراد بھی بیماری سے بڑھ کر اس کے کچے پن کا ختم ہو کر پھل کا پختہ ہونا مراد ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے تو انہوں نے نام لے کر یہ بات بتائی ہے کہ فلاں فلاں اس کے قائل ہیں کہ یہ ہر مصیبت کے لیے عام ہے۔ ایک تو ان اہل علم پر دار و مدار رکھا ہے، اور دوسری طرف مضمون نگار نے دو حدیثوں پر اپنی اس رائے کا دار و مدار رکھا ہے۔ یہ دو حدیثیں، ان میں سے ایک مسند احمد کی ہے اور دوسری معجم کبیر اور معجم اوسط کی روایت ہے، جس میں عام الفاظ آئے کہ جب ستارہ طلوع ہوگا تو لوگوں کے اندر اگر کوئی مصیبت قائم ہوگی، کوئی آفت ہوگی، وہ یا تو اٹھا لی جائے گی یا وہ ہلکی ہو جائے گی۔ مسند احمد کی یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مسند احمد کے محقق شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کی اور اس معنی کی دوسری روایت کی بھی تحقیق کرتے ہوئے بڑی باریکی کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو حسن نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ جس حدیث کو شعیب ارناؤت نے حسن کہا ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی متابعت میں جو دوسری حدیث ذکر کی ہے اس کے الفاظ میں فرق ہے، الفاظ میں فرق ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی تائید سے یہ حسن نہیں ہو سکتی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ مضمون نگار کے اپنے مضمون کے مطابق ان کی اپنی گفتگو کا دار و مدار یا تو ضعیف حدیث پر ہے جسے انہوں نے شعیب ارناؤت کے حکم پر اعتماد کرتے ہوئے حسن سمجھا ہے جبکہ حدیث وہ ضعیف ہے، یا پھر بعض اہل علم کی تفسیر یا ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف کھجور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ عام ہے۔ جمہور اہل علم کی یہ رائے نہیں، جمہور اہل علم اسے کھجور کے ساتھ خاص مانتے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے، نہ حدیث ان کی بنیاد ہے اور نہ ہی معتبر اہل علم کے اقوال ان کی بنیاد ہیں، بلکہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اس بات کا قوی امکان ہے بلکہ پورا امکان ہے کہ وہ بعض اہل علم جو اس حدیث میں آفت سے مراد کسی بھی آفت کو مراد لیتے ہوں، بعید نہیں کہ ان کا دار و مدار بھی انہی ضعیف احادیث پر ہو کہ ان حدیثوں کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ عام آفت مراد ہے۔
اور اگر بات ایسی ہی ہے تو اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ ان اہل علم کے پاس بھی کوئی صحیح بنیاد نہیں، مضمون نگار کے پاس بھی کوئی صحیح بنیاد نہیں کہ اس آفت سے عام آفت کو مراد لیا جائے، اس آفت سے عام آفت مراد لی جائے، ان کے پاس بھی بنیاد نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس مضمون کا کیا مطلب جو لیا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ آفت ختم ہو جائے گی، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بات اس مسئلے کو سمجھانے میں بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی پس منظر میں ایک صاحب کا سوال یوں بھی آیا کہ کیا ہم ان دنوں پھل خرید کر کھا سکتے ہیں، یعنی ان دنوں پیدا ہونے والے پھل خرید کر کھا سکتے ہیں؟ سوریا جو ستارہ ہے وہ تقریباً نومبر کے مہینے میں ڈوبتا ہے، جیسے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ نومبر میں ڈوبتا ہے اور مئی کے مہینے میں طلوع ہوتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، تم یہ جو ہے اپنی پیداوار نہ بیچو، اپنے پھل نہ بیچو جب تک کہ یہ مصیبت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سوال کرنے والے سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نومبر سے لے کر مئی کے مہینے کے درمیان جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا، یا کم از کم جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حدیث عام ہے، اگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عام ہے، وہ عرب کے موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور آفت سے مراد بیماریوں اور وبا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوریا ستارہ جب تک آسمان سے غائب ہے تب تک پیدا ہونے والے پھلوں کے اندر آفت ہونے کا امکان ہے، بیماری ہونے کا امکان ہے، اس لیے ہمیں پھل نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب مسئلے کو نزاکت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ نہ سمجھا جائے۔ لوگ یہ سمجھانے نکلے تھے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں نے بیماری کو جس بیماری کے مفہوم میں لیا، اس مفہوم نے یہ نیا سوال پیدا کیا کہ اس کا مطلب نومبر سے مئی تک پیدا ہونے والے پھل آفت کی زد میں ہوتے ہیں، بیماری کی زد میں ہوتے ہیں، آفت کی زد میں ہوتے ہیں، یہ مفہوم لیا گیا۔ ظاہر بات ہے جب آپ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بعض الفاظ کو دیگر بعض الفاظ کی روشنی میں تفسیر کر کے سمجھتے اور کہتے یہاں آہتن آفت سے مراد کھجوروں کو لگنے والی بیماری، یا حدیث کے دوسرے الفاظ کی روشنی میں کھجوروں کا کچا ہونا، پنڈا ہونا یا کولا ہونا، جس کی وجہ سے وہ ابھی بیماری سے متاثر ہونے یا جو ہے گر جانے، ختم ہو جانے کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اگر آپ نے اتنا ہی کہا ہوتا تو پھر کوئی نیا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے، اور اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، حدیث کی دوسرے الفاظ اس کی بنیاد ہے۔ اس سے ہٹ کر بعض اہل علم یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کر آفت کو عام آفت مراد لیتے ہیں، تو کھجور ہی نہیں، نومبر سے لے کر مئی تک پیدا ہونے والے سارے پھل ان کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوریا طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی کھیتی نہ بیچو، یہ حدیث کا مفہوم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نومبر سے لے کر سیدھے مئی کے اخیر تک نہ کوئی اپنی کھیتی بیچے، اور اگر کوئی بیچتا ہے، کوئی پیداوار بیچتا ہے، کوئی پھل بیچتا بھی ہے، تو اس کا خرید کر کھانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، جیسے اس سائل نے ہم سے سوال کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات لوگوں کے اندر عام کی گئی ہے، واللہ تعالی اعلم، صحیح تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم اور آپ اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت جو وبا عام ہے، اس وبا کو اٹھانا، دور کرنا، ختم کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں ختم کریں گے۔ ہاں یہ بات ضرور اہل علم نے عام طور پہ ذکر کی ہے کہ عام طور پہ وبا جو ہوتی ہے وہ موسم سرما میں عام ہوتی ہے، گرمی کے آتے آتے وبائیں رخصت ہو جاتی ہیں، یہ کئی اہل علم نے لکھی ہے، لیکن کوئی تاریخ کوئی متعین نہیں۔ ایک جائزہ ہے کہ وبا جو پھیلتی ہے، عام طور پہ وبائی امراض جو ہوتے ہیں وہ سرما کے موسم میں پھیلتے ہیں اور موسم گرما کے آتے آتے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ہو، ویسے ہم موسم گرما میں آ بھی چکے ہیں، اپریل کا مہینہ بھی آ چکا ہے، دیکھیں وبا ابھی بھی عام ہے، اور آپ دیکھیں مئی کے مہینے تک جاری، اور پتہ نہیں اگر مانیں ڈاکٹروں کی مانیں یا کورونا کے سلسلے میں جو دعوے دار ہیں، ان کے جو تحقیق کرنے والے ان کی مانیں، تو وہ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہو سکتا ہے جون کے اختتام تک جائیں۔ تو ہم اس سلسلے میں یہ احتیاط کریں کہ ایسا کوئی دعویٰ نہ کریں۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ایسے موقعوں پر ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس وقت وہ پیشن گوئی لگ رہی ہے، وہ خوشخبری لگ رہی ہے،
کل اللہ کرے کہ ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر نہیں ہوا تو لوگ آپ کی اس تفسیر کی وجہ سے اسلام کو متہم کریں گے کہ دیکھو تمہارے نبی کی بات جھوٹی ہو گئی، تمہارے دین کی کہی ہوئی بات غلط واقع ہو گئی۔ ایسا اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم دین کی بدنامی کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مسئلے پہ گفتگو کی جائے تو دونوں پہلو دیکھے جائیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسئلے کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس بیماری کا خاتمہ محض اپنے فضل و کرم سے جلد فرمائے، اور مئی کا مہینہ ہی نہیں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے آزاد کرے، ہم سب جو ہے اطمینان کے ساتھ اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور ہمارے جو بھی مصیبتیں ہیں ان کو ہمارے اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔